بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے متعلق ہی۔ وہاں پر جو ابھی موجود ہیں سی ایم، ان کا نام سہیل افریدی ہے، آپ بالکل جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ ویسے تو وہ جب سے بطور سی ایم بنے ہیں کوئی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، تو وہ اتنے تھوڑے عرصے میں بنا کسی ایویڈنس کے، بنا ریاستی موقف کے، بنا حکومتی موقف کے اور بنا سوچے کہ وفاق کیا کہہ رہے، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم افغانستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ہم ان کو اتنی جلدی نکالیں گے بھی نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی 46 کے قریب کیمپ ہیں، وہ 2 یا 3 کیمپ خالی ہوئے مہاجرین کے، افغانیوں کے، 44 کیمپ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں اور وہ آرام سے وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے ساتھ سہیل افریدی نے ایک دن کہا کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کہا کہ ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس اگر کسی کے پاس بھی اگر، یعنی کہ لفظ اگر استعمال ہوا کہ اگر افغانستان کے متعلق ان کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو وہ یہ چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایسے الزام نہ لگائے، حکومت کو چاہیے افغانستان کے اوپر ایسے الزامات نہ لگائے۔ ایویڈنس ہے، ٹھوس ثبوت موجود ہے، تو پھر ان کے اوپر بات کریں اور لے آئیں، سامنے رکھیں ٹھوس شواہد کو۔ تو اس کا جو ریاست تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے، ہم سب بھی کہتے ہیں، حکومت بھی کہتی ہے، بلکہ نہ صرف ہم، یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی کہ میری مراد افواج پاکستان کا، جو براہ راست سمجھ لے کہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو افغانی پراکسیز ہیں کالا دن تنظیموں کے ذریعے سے یا کو بھارت کے ذریعے سے گیم کر رہی ہیں پاکستان کی حدود کے اندر، تو جو سیکورٹی طور پر جو یعنی کہ جو سمجھ لے کہ جو پاکستان کو تھریٹ ملتے ہیں، جو پراکسیز کام کرتی ہیں، جو جنگجو لوگ، جو کالا دن تنظیمیں جو وہاں پہ قتل و غارت گری کر رہی ہیں اور جو ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسران کو، ہمارے لوگوں کو شہید کرتی ہیں، تو ان کے خلاف سب سے پہلا جو حق ہے اور جو سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں وہ افواج پاکستان افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ بارہا کہا افواج پاکستان نے کہ یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے خلاف یہ خون کی ہولی کھیلتے ہیں، اور یہ بیرونی دشمن کا ہمیں علم ہے، اس کا ہم مقابلہ کریں، لیکن یہ اندر سے لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اندر سے جو سہولت کار ہے اس کا سب سے بڑا جو سہولت کار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کی سہولت کار ہے، اور وہی سہولت کاری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سہیل افریدی نے دی۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں، حکومت کہے، ریاست کہے، ادارے کہیں، ایک طرف پوری دنیا نے کیا کہا، پوری دنیا کے آپ پچھلے 2-3 مہینوں کے میگزین اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بڑا کلیئر لکھا گیا، مطلب امریکن میگزین نے کہا، امریکن جو اتھینٹک میگزین ہے، تو اس نے کہا کہ انخلا کے بعد، امریکن افواج کے انخلا کے بعد جو اسلحہ وہاں پر رہ گیا تھا، کچھ 7 ارب سے زائد ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ ہے جو افغانیوں کے ہاتھ لگ گیا ہوا ہے، اور اس اسلحے سے جو خطے کا جو امن ہے، اس سے خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑے خدشات ہیں، بڑے تفضات لاحق ہیں کہ وہ اس اسلحے کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے پورے خطے کو جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور بڑی بے چینی ہے، یہ امریکن جریدے نے کہا۔ اور پھر جی دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بھائی حکومت آپ کی تو اب بات کر رہے ہیں، حکومت تو کب سے ڈوزیر دے رہی ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں دیے، اور پھر آگے چل کے دیے۔ دیکھیے کہ سہیل افریدی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں، ادھر جا کے چیک کیجئے کہ یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل نے جو ہے وہ ایک رپورٹ اس میں جمع ہوئی جس میں کہا گیا کہ افغانستان کے 6 صوبوں میں، مثلا کنٹر میں، کندھار میں، غزنوی میں، کابل میں، اس طریقے سے 6 ایسے صوبے ہیں وہاں کے جہاں پہ جا کر جو جنگجو ہیں وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ پاکستان نے تو نہیں کہا، اور مسلم لیگ نون نے تو نہیں کہا، یہاں کوئی ایم کیو نے تو نہیں کہا، یہ بات کوئی پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہی، یہ ایک عالمی دنیا بات کری، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ رپورٹ جمع ہوئی ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، نومبر کی بات ہے شاید، کہ وہاں پر ایک یہ رپورٹ جمع ہوئی کہ 6000 جنگجو، پھر تعداد بھی بتائی ہے کہ 6000 جنگجو سہیل افریدی صاحب وہاں پر تربیت لے رہے ہیں، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ وہ یہاں سے ٹی ٹی پی مل گئی، اور بھی کلدن تنظیمیں ہیں، بی این اے، معروف مروج بھی ہے، مجید بریگیڈ بھی ہے، اور یہ دونوں صوبوں میں جو حالات خراب ہوئے اور جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے، اس میں 80% جو نقصان ہے وہ خیبر کو ہوا، آپ کا تو نہیں ہوا، آپ کے تو کسی بھائی بچے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، عام لوگوں کے اور افواج پاکستان کے جو قیمتی اثاثہ ہیں
جو میجر سبتین، جو کرنل مبین، میجر عدیل، اور اس طرح کے 8 کے قریب کوئی شاید کیپٹن بنتے ہیں، اور 600 سے زائد سولجر ہیں جو پہاڑوں پر بیٹھ کر برف کا سینہ چیر رہے ہیں اور ٹھٹرتی سردی میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ آپ نے کہا کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کے بات ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بھائی بند کمروں میں بیٹھ کر تو فوج پاکستان تو وہ فیصلے کرے گی انٹیلیجنس بیس بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر جب وہ آپریشن ہوں گے۔ ویسے کیا وہ جو حساس معلومات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ پشاور کے لنڈی کوتل بازار میں آ کر کوئی جلسہ کر کے بتا دیں کہ یہ ملک کے صوبے کے حالات ہیں، جبکہ اس کے متبادل اندر بیٹھ کر آپ اپنی کابینہ میں فیصلے کرتے ہیں؟ میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں، میں آج پھر پوچھوں گا، سلیف الدین صاحب، آپ نے، آپ کی جماعت نے کتنے واقعات کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی ہے، کتنے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں، کتنے شہیدوں کے گھر والوں سے تعزیت کی ہے، اور یہ اوپر نمک چھڑک رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے سروں کو فٹ بال بنائیں، وہ پاکستان کے دشمن کی گود میں جا کر بیٹھ جائے بھارت کے ساتھ عین اس وقت۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا وزیر خارجہ جو بھی ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہوں وہ جا کر وہاں بیٹھے رہوں؟ اور سب سے بڑی جو اس میں جو چارج شیٹ ہے، میں وہ اب ضرور آخر میں بتانا چاہتا ہوں، وہ علی امین گنڈا پور کی ہے۔ بھائی آپ کا اپنا علی امین گنڈا پور، ہمارا نہیں، آپ کا سیم۔ آپ تو بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، وہ کو 1.5 سال رہا ہے، اس سے زائد رہے ہیں وہ، اور اس نے یہ علی امین گنڈا پور نے کہا، میں بلکہ سلوٹ کرتا ہوں پہلی دفعہ علی امین گنڈا پور کو، اس نے ریاست کی بات کی، پاکستان کی بات کی، اس نے کہ ٹھوس ایویڈنس موجود ہے، دستاویزی شکل میں، ڈاکومنٹری شکل میں یہ چیز موجود ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ جنگجو تربیت لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کے کپتان کے کھلاڑی نے یہ بات کی ہے، اور 100% سچی بات کی ہے۔ آپ کے خلاف آپ کا جھوٹا ثابت ہونے کے لیے جو پہلی چارج شیٹ کی ہے علی امین گنڈا پور نے، وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ذرا چیک کر لیجیے۔ آپ نے کہا کہ افغانستان کا جو بارڈر ہے اس سے کسی اور کو مسئلہ نہیں، بھائی آپ ان کی کیوں وکیل بن رہے ہیں؟ آپ افغانستان کی کب سے ترجمان ہیں؟ آپ تو خیبر کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ جرمنی نے اور ترکیہ نے کیا نہیں نکالا افغانی کو اپنے ملک سے؟ کیا امریکہ میں سختی نہیں ہوئی جب سے وہ وائٹ ہاؤس کے قریب جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد کیا ان کے اوپر سختی نہیں ہوئی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، آپ چیک کر لیجیے گا کہ 11,888 جو رجسٹرڈ افغانی تھے وہ جرمنی نے نکال دیے باہر۔ آپ بھی چیک کر لیجیے گا۔ آپ اگر نہیں نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ ریاست کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ پھر آپ کہتے ہیں مسئلہ کونی بارڈر تھے۔ 26 نومبر کو افغانستان نے ڈرون اٹیک کے ذریعے سے وہاں پہ کوئی گولہ شولہ لگا کے، کیا تاجکستان میں وہاں پر چینی جو باشندے کام کر رہے تھے، کیا ان کا قتل عام نہیں کیا؟ کوئی 3-4 چینی باشندے قتل ہو گئے تھے۔ یعنی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف نہیں، خطے میں اس سے چائنا کو بھی مسئلہ ہے، تو وہ تاجکستان میں جا کر انہوں نے حملہ کیا اور چینی باشندوں کو قتل کیا، اس کا مطلب وہ چین کے بھی خلاف، اور جو سرحد انہوں نے عبور کی غیر قانونی طور پر جو سرحدی خلاف ورزی کی تاجکستان کی، کیا وہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، اگر خدا نخواستہ اگر آپ پاکستان کی بات نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کابل کی اور دلی کی ساتھ بیٹھ کر ترجمانی ان کی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان، اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل، ہماری ریاست، ہماری عوام، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارے جو سفارتی، سیاسی، معاشرتی جو ہمارے اہداف ہیں وہ، اور جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، پھر یہ قوم آپ کو کسی صورت یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو۔